شاعری ظاہر ہے یہ اس سے جمالیات میں سے ایک ہے، چونکہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے اس سے جمالیات رکھی ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ وہ خوبصورتی کا جو اظہار ہے وہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے، مثلاً موسیقی ہے، جیسے تصویر سازی ہے، مجسمہ سازی ہے، اور لوگ جو ہے مختلف مناظر کو جو ہے دیکھنے کے بعد پھر اس خوبصورتی سے لطف اٹھاتے ہیں۔ تو پھر اس کا ایک روپ جو ہے وہ شاعری بھی ہے۔ وہ اپنے افکار اور خیالات کو یا اس خوبصورتی کو ایک شکل دیتے ہیں، جس کو ہم لوگ شاعری کہتے ہیں۔ اس میں خصوصاً غزل ایک ایسا زاویہ ہے جس میں بہت کچھ اب بیان کیا جاتا ہے، یعنی محبوب سے گفتگو کرتے کرتے زندگی کے مختلف تلخ پہلوؤں کو بھی اب اس غزل کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے بہت بڑے شعراء جن کو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اب تو اس جدید دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں ان کی بہت ساری ویڈیوز بھی ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ اگرچہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن لگتا ایسے ہے کہ ان کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے بڑے شعراء میں آپ کو جو گزر گئے یا جن کی ابھی آواز میں اثر نہیں ہے، لیکن ان کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے علامہ اقبال ہے، غالب ہے، اور بہت سارے شعراء ہیں حالی ہیں۔ تو جدید دور میں بھی جیسے ماضی قریب میں ہمارے شعراء موجود ہیں، اس میں خصوصاً ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کو جب ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جذبہ موجود ہوتا ہے، وہ خودی کا اظہار اس میں بڑا جھلکتا ہے، اس کی آواز بھی جاندار ہے، اور پھر ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے شاعری میں بھی اس کے ایک میسیج اور پیغام ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بیان کرنے کا جو ان کا انداز ہے، لائیو اگر دیکھیں تو وہ بھی ایک بڑا پرکشش ہے۔ تو اس سے جمالیات کا اظہار انہوں نے شاعری مختلف وقت کے زخموں کو بھی خوبصورتی سے پرویا ہے۔ تو انسان کی جو حقیقی زندگی ہے وہ تو ظاہر ہے ہر ایک کو پتہ ہے کہ حقیقت میں ہم کیا ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہم ایک مصنوعی زندگی گزارتے ہیں اس میں کیا تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو میرے خیال میں ایک غزل ان کی جو مجھے یاد آ رہی، تو اس میں دراصل اسی حقیقت حال کو الفاظ کا جامہ یوں پہناتے ہیں کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے کہ سچ بولو، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے کہ سچ بولو، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پہ لکھ رکھا ہے سچ بولو، گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے، گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو، گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے، گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے، ناؤ میں کس نے چھید کیا ہے سچ بولو۔ یہ بڑا خوبصورت پیرا ہے، جس میں انہوں نے اس بات کو، ظاہر ہے اس کی ہو سکتا ہے اپنا اینگل ہو، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کی اس دوری کو وہ بیان کر رہا ہے کہ جو ہماری حقیقت ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور جھوٹ کا جو پہناوا ہم نے پہن لیا ہے، وہ مصنوعی زندگی جب گزارتے ہیں تو اس کے لیے جو تگ و دو کرتے ہیں۔ تو اس منظر کو میں اصل میں ان کے ان الفاظ سے سمجھا، تو جو حقیقت میں ہم ہوتے ہیں اگر ویسی زندگی گزاریں تو ہمیں اتنی زیادہ دقت اور مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اگر حقیقت سے ہٹ کر جو ہم ہوتے نہیں ہیں وہ دکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں بہت ساری توانائی ہماری ضائع ہو جاتی ہے۔ اس توانائی کو اگر ہم بچا کے رکھیں تو موجود زندگی کو بڑا خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تو ان کی زندگی میں بہت سارے
इंसान की ख्वाहिशात वो ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर सिर्फ वो इस तर्ज पर हम ज़िंदगी गुजारें कि बेगर्ज किसी के काम आए और फ़कीराना ज़िंदगी हो, जैसे उनका एक शेर है कि मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, कहीं और पे रख दो, आसमां लाए ले आओ, ज़मीन पे रख दो। जिस ताक पर मैंने वो चंद टूटे दिए रखे, चांद सितारों को भी ले जाके कहीं भी रख दो। तो ये वो ज़िंदगी है। जैसे एक और शेर है जो मुझे बड़ा अजीज है, पसंद है, डॉक्टर साहब का। इसमें वो कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, भूखे नंगे बेचारों से क्या लेना, अपना खालिक अपना मालिक अफसर है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, ज़िंदगी रही। फिर मिलेंगे, रात काफ़ी हो गई है, मुझे नींद आ रही तो मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।